بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ ہمارے چینل کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کو آنے والے حالات سے، ڈیولپمنٹ سے آشنا کرنا ہے۔ زندگی سے مربوط چاہے تعلیمی مسائل ہوں، چیلنجز ہوں، تربیت کے حوالے سے ہو یا جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، تو ہمیں آپ کو باخبر کرنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے پہلے اپنا آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر معاشرہ سازی کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ ہم آمادہ ہو یا نہ ہو، تیار ہو یا نہ ہو، تبدیلی آ کے رہے گی۔ کسی مفکر نے کہا ہے، everything is changeable but change is constant. Change is a painful, flexible, time-taking and risky process. اگر ہم تبدیلی کے عمل کے لیے آمادہ ہوں گے تو تبدیلی ہمیں فائدے پہنچائے گی۔ ہم تبدیلی کو اپنے فیور میں استعمال کرتے اپرچونٹی میں بدلیں گے، اور اگر ہم نے ضد کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اپنے روایتی ڈگر پہ چلتے رہے، تو وہ تبدیلی ہمیں روند کے آگے بڑھے گی۔ تو یہ تبدیلی زمین کے اندر بھی آ رہی ہے زلزلوں کی شکل میں، اور یہ زلزلے نعمت ہے۔ اگر جو قومیں تیار ہوتی ہیں، اس زلزلے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن وہ آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، تو وہ سب کچھ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح سے اب جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے اسکلفل لوگ جو پہلے سے تیار ہیں، آنے والے زمانے کے لیے 21st سینچری اسکل سے اپنے آپ کو لیس کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے دروازے، ترقی کے دروازے، جاب اپرچونٹیز روزانہ مل رہی ہے۔ اور جو لوگ اپنے دادا پردادا کے فرسودہ رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی کمپیوٹر، موبائل یوز کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تھریٹ ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ آئی کیو کے بحث میں پھنسے ہوئے تھے۔ دنیا ملٹیپل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے بچوں میں کثیر ذہانتیں دریافت کر کے، ان کے لرننگ سٹائلز کو دریافت کر کے، ان کی ٹیچنگ سٹائل اسی حساب سے ترتیب دے کے وہ قومیں چاند تک پہنچ گئی۔ ہم ابھی تک وہی روایتی اور رٹو توتے والی تعلیم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یک نشد دشد ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، میرے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آگے بڑھ کر ابھی جو بحث چل رہی ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، میں بھی اس میدان میں لیمن ہوں، لیکن میں ہمیشہ سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں۔ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ آپ نے پوچھا، عالم وہ ہے جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا لیکن سیکھنے کی خواہش زندہ ہے، جستجو میں ہے، اور جاہل وہ ہے جس نے اتنا سیکھا ہے کہ مزید سیکھنے کی آرزو مر گئی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آ جائیں، ہم جس سٹیج پہ بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہے، نئی انوویشنز کی طرف آمادہ ہو جائیں، سیکھنے کی کوشش کریں اور ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدل دیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک کوالیفائڈ آئی ٹی انجینئر جناب ناصر عباس صاحب موجود ہیں، اور جن کا اپنا ادارہ بھی ہے۔ انشاءاللہ بلتستان میں ان کا ٹریننگ انسٹیٹیوشن بھی ہے، ہم ان سے استفادہ کریں گے، وہاں بھی یہ جی بی کو سروسز دیں گے۔ لیکن آج ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھیں، ان سے ہم سیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، اے آئی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور ہمارے یہاں ابھی جو بھی چیزیں ہیں، لازمی بات ہے ٹیکنالوجی ویریشن کر رہی ہے، تو سب سے جو ابھی جو چیٹ جی پی ٹی کا چل رہا ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اے آئی ہے۔ اے آئی از اے سیمولیشن آف ہیومن انٹیلیجنس انٹو مشین انٹیلیجنس۔ پھر اس میں ٹولس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، پھر ایم ایل کو یوز کرتے ہوئے اے آئی جو ہے، جو الگوریدمس ہوتے ہیں، وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس کو، اور ایٹ لیسٹ میمک وہ کریٹ کرتے ہیں، ریپلیکیشنز وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں پھر کچھ ماڈلس ہوتے ہیں جس سے فار ایگزامپل رولس کے تھرو، پیٹرن کے تھرو، مشین لرننگ سے لے کر وہ ہمیں ریزلٹ ڈپلیکیٹ کر کے دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بات کی کہ آج کل جو ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا مسائل آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے، جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو پھر اس وقت بھی لوگوں میں کچھ یہ بات چل رہی تھی کہ یہ آ گیا تو پھر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ انڈسٹریز میں جو لیبر کام کرتے تھے
اب ان کی جگہ روبوٹس نے لے لیا، تو ان کا کام کٹ گیا تھا جہاں سے. پھر جو ورک فورس تھا انہوں نے نئے کریٹیو آئیڈیاز پھر وہاں سے ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو جو کام تھے وہ روبوٹس نے کرنا شروع کیا، اور جو دوسرے جو کریٹیو تھے وہ اسٹارٹ اپس کے صورت میں بہت ساری کمپنیاں پھر جنم لینا شروع کیا. انسان ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں داخل ہو گیا. جو اس کا پچھلا کام تھا وہ روبوٹس کرتے تھے، لیکن انہوں نے آگے انوویٹو آئیڈیاز پھر وہ لے کے آئے. اسی طرح جو آج کل جو چل رہا ہے پھر اسی فیز میں، جس طرح یہ ٹیکسی جو یوز کرتے ہیں آج کل، پہلے ٹیکسی یوز کرتے تھے لیکن ابھی ان کی جگہ پہ ان ڈرائیوز آ گئے، کریم آ گئے. تو پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے نا ٹیکسی ڈرائیورز جو کام کرتے تھے ان کا کام ختم ہو رہا ہے. حالانکہ ختم نہیں ہوا، پھر ایک نئے فیز میں شروع ہو گئے. ورک فورس تھا وہ کریٹو ہو گیا، اور نئے اسٹارٹ اپس آ گئے، ان ڈرائیو، اوبر وغیرہ. پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد ان ڈرائیو آنے کے بعد بھی ابھی کچھ کام رک گئے تھے، وہاں سے لوگوں نے آگے آٹومیشن کی طرف آ گیا. ابھی گاڑی خود بخود چلتی ہے آٹومیشن کے ذریعے. وہ ٹریفک رولس کو فالو کرتے ہیں، وہ آٹومیشن سے ابھی جو آ رہا ہے. پھر اسی طرح وہ کام بند نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اسکل ڈیولپ کریں، تو پھر وہ چیزیں آگے چلتی رہتی ہے. ایک کام آ گیا تو پھر اس کا جو ہے انسان، ہم لوگ اگر اسکلس کو ہم یوز کریں تو پھر اس سے ایک نیا اسٹیپ پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اپرچونیٹیز بند نہیں ہوتی، لیکن وہ چینج ہوتے ہیں. ہمیں خود کو اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ہمیں اکوپ ہو کے ہم اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو ابھی جو چل رہا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی، ابھی آپ نے بھی ماشاء اللہ سے ٹاپک رکھا ہے، تو وہ بھی یہ چیٹ بوٹ ہے اصل میں. ابھی جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس میں تھوڑا سا کام رہتا ہے. اس میں یہ ٹیکسٹ بیسڈ ہے. ایکچولی وہ انسانوں سے فیڈ بیک لینے کے بعد آپ کو ریزلٹ دے دیتے ہیں. تو اس پہ کام ابھی ہو رہا ہے، اور اس میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں. وہ پیرامیٹرز ابھی اس میں تقریباً 175 بلین پیرامیٹر تھے. اس میں پھر وہ چیزیں ویریشن تھوڑا سا اس میں دکھا رہے تھے. ایکسیپٹ یو ایس میں پیڈ ہے، $20 لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپ گریڈ ورژن ہے. تو ابھی یہاں تک یہ آف لائن ہے. بیسکلی 2021 تک انہوں نے ڈیٹا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ کو نکال کے دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی آپ سیلیبریٹی کا نام نکال کے اس کے بارے میں پوچھیں ایک دفعہ، تو وہ کچھ اور دے دیتا ہے. بعد میں پوچھے تو وہ ایک اور دے دیتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ویریشن ہے. یہ 175 جو بلین پیرامیٹرز تھے اس میں، اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا لمیٹیشن تھا. اب اس سے آگے چیٹ جی پی ٹی 4 آ رہا ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے اس سے بھی. اس میں تقریباً 100 ٹریلین پیرامیٹرز ہیں. پہلے سے تقریباً 500 ٹائم زیادہ پیرامیٹرز ہیں. اس میں ہو سکتا ہے اس میں میرے خیال میں وہ پیڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں چیزیں ایکوریٹ ہوگی، اس سے زیادہ ایکوریٹ ہوگی. پیرامیٹرز اس میں بڑھ گئے ہیں، 500 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں. چیٹ جی پی ٹی 3 میں ٹیکسٹ بیس تھا. تو ابھی چیٹ جی پی ٹی 4 میں پھر فوٹوز بھی ابھی اس میں وہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اور ویڈیوز بھی ابھی وہ بنا کے دیں گے. فار ایگزامپل آپ کوئی مووی بنانا چاہتے ہیں، یہ پورا جو ہے ابھی ہم نے یہ جو کریٹ کیا ہوا، یہ چیٹ جی پی ٹی 4 خود بنا کے وائس، پکچر، آپ کا ویڈیو سارا خود بنا کے دینے کی اس میں صلاحیت ہے. وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے چیٹ جی پی ٹی 4. جی تو سر میں یہاں پہ آپ کو جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے روک کے، یہ جو تبدیلی کی بات، یہ ایک تبدیلی ہے، انوویشن ہے. تو تبدیلی بھی دو قسم کی ہے، ایک اڈیپٹیو چینج، ایک اڈاپٹیو ہے. اگر ہم خود سے دل سے ایک تبدیلی کی طرف، ایک چینج، ایک انوویشن کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. اگر ہم آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، تو تبدیلی تو آئے گی، وہ اوپر سے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر اس وقت بندہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجھ جیسے لے مین کے لیے بہت سے جو نوجوان ہیں، جو آپ نے اس سے پہلے خوبصورت انداز سے پروفیشنل ٹرمز میں چیٹ جی پی ٹی 3، 4 اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت اچھا ڈیفائن کیا، لیکن اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عام نوجوانوں کے لیے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی کچھ سمپل سٹیپس میں، کہ اس انوویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں گھبرانے کی بجائے کون کون سے سٹیپس کرنا چاہیے، کون کون سے تیاریاں کرنا چاہیے.
اس پہ یہ لوگوں کا ڈفرینٹ کیتھارسس ہے. وہ کچھ لوگوں کا کوئی اور ان کا بتانے کا مقصد ہوتا ہے, وہ کسی اور سینیریو میں بتا رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کا اپنا کیتھارسس ہے وہ سامنے رکھ سکتا ہے. تو اس میں ڈپینڈ ہے آپ جس شعبے میں بھی ہیں, اس میں اسکل جو بھی نئے چیزیں آتے ہیں آپ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. ابھی آپ کا کویشچن پھر یہ اگر میں چیٹ جی پی ٹی میں اس کو رکھ دوں تو وہ بھی آپ کو اسپیسیفک اس کا آنسر نہیں دے گا. وہ جو ہے نا آپ کو پراپر وے میں آپ کو نہیں بتائے گا, ایک آپشن بتائے. جی اس میں بھی آپ کو اس کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. فار ایگزامپل اسٹیپ وائز یہ اسٹیپ ہیں, آپ جتنا اس کو فیڈ بیک دیتے جائیں گے وہ اسی حساب سے آپ کو ایکوریٹ آنسر دیتے ہوئے جائیں گے اور آپ کی نیڈ کے قریب آتا جائے گا. جی. باقی آپ نے چینج کی بات کی ہے تو پھر لازمی بات ہے چینج جب ہم اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بہت سارے کنسیکوینسز ہوتے ہیں, نقصانات اس کے ہوتے ہیں. آپ اکوپ نہیں ہوتے ہیں, پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, اوبیس سی بات ہے, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ پھر آگے پھر بڑھ نہیں پاتے ہو. لازمی بات ہے جو چیزیں آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں نئے جو اسکلس آتے رہتے ہیں آپ کو اس کو ساتھ ساتھ اکوپ ہونا پڑے گا آپ کو آگے جانے. تو اگر آپ کی بات کو میں سمپلیفائی کروں, جو میں سمجھا ہوں, پہلا یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو تیار کریں, مائنڈ میکنگ کریں, اس انوویشن کے لیے آمادگی پیدا کریں. اس کے بعد میں جس اسٹیج پہ بھی ہوں اس سے آگے مختلف سینٹرز میں آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس ورکشاپس میں جا کر اپنے اسکلس کو انہانس کرنے کی کوشش کروں. یہی ہے نا. جی. اور تیسرے اسٹیپ میں اس انوویشن کے بارے میں, اس چینج پروسیس کے بارے میں یا جو ٹول آ رہا ہے اس کے بارے میں مزید پڑھوں, اپنا آپ کو اپڈیٹ رکھوں اور پریکٹیکلی جہاں ہو سکتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروں. تو اس کے ٹو دی پوائنٹ کوئی 2 فائدے اور 2 نقصانات بتا سکتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم بیسکلی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پہلے ہی پاکستان بہت پیچھے رہتا ہے, اس کے بعد ہم آگے گلگت بلتستان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں تو اور بھی زیادہ چیزیں مینول طریقے سے چل رہی ہیں, ڈیجیٹلائز نہیں ہو رہا ہے ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا وہاں کوئی یہ بھی تو اسٹیریوٹائپ قسم کا بلیفس اور ایٹیٹیوڈس کا ایشو ہے, یا فار فلنگ ایریاز کی وجہ سے, وہاں جیوگرافیکل ایکسیس کی وجہ سے, مراعات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جی اس میں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اس کے بعد لمیٹیشنس ہے, وہاں پہ فیسلٹیز بہت کم ہیں. تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انیشیٹوز ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں. ابھی نیٹ کا بہت پرابلم تھا وہاں پہ, تو وہ کافی بہتر ہو گیا تھوڑا بہت. تو باقی پھر ہمارے لوگوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے, وہ ہم آپ نے جو بات کی اڈاپٹ نہیں کرتے لوگ, پروپیگنڈے کا بھی شکار ہوتا ہے. ابھی فار ایگزامپل میں وہاں مارکیٹ میں جاتا ہوں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈیجیٹلائز چیزوں کو کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ لوگ. ہم بزنسز کے پاس جاتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ مینول طریقے سے آ جائیں ڈیجیٹل کی طرف. وہ بالکل اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ جو پرابلم ہے ان کو ادراک نہیں ہے, اس کا فائدے کا نہیں پتہ ان کو. تو ابھی ہم فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ہم ہوٹلنگ کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے, وہاں پہ ایون یہ ہے کہ ویب سائٹ تک نہیں ہے ان کا, یا سوشل میڈیا ہر جگہ پہ یہ ایک چیز ہے. وہاں پہ ٹوریزم زیادہ ہے, تو پھر میں نے اس حوالے سے ہوٹلنگ کو لیا. تو ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم جائیں ان کو کہیں کہ آپ اپنا نئے سیٹ اپ بنائیں, آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بنائیں, وہ بالکل ایگری نہیں کرتے. وہ پیسے اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم ارننگ کر سکیں گے. تو اس کے بعد ہم فار ایگزامپل کسی کے پاس چلے جائیں, پھر ایک بندہ اگر اس کو اڈاپٹ کریں اور چینجز آنا شروع کریں, پھر مارکیٹ میں وہ پھر سارا کچھ اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس وقت آپ کتنے لوگوں کو, سوری ٹو کٹ, تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن اہم ٹاپک ہے, کیونکہ یہی انوویشنز کو سمجھنے کے لیے آپ جیسے ایکسپرٹس اور سینٹرز کا قیام ضروری ہے. آپ جو اپنا آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, ابھی کتنے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو؟ اگر ممکن ہے دنیا میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں, ویلتھی لوگ موجود ہیں, جو آپ جیسے ینگ انرجیٹک جو اسکلفل لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ انٹرسٹ کو لون کی شکل میں, ڈونیشن کی شکل سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک محدود تعداد میں بچوں کو ٹرین کر رہے ہو, تو آپ کے لیے مزید بڑھانے کے لیے کیا مشکلات ہیں, کیا سپورٹ چاہیے جس سے آپ مزید زیادہ لوگوں کو سرو کر سکیں؟ جی ابھی تو ہم لوگ سیلف ڈریون چل رہے ہیں, اور اس میں وہی جو سب سے جو چیز آتی ہے وہ لازمی بات ہے, ڈونرس کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ لازمی بات ہے ابھی ہم جاب نہیں کرتے ہیں, 9 to 5 جاب نہیں کر رہے ہیں, اور
اپنا کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم جب اپنا کوئی پروپوزل بھی لے کے جاتے ہیں تو پھر لوگ وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ کم کیا نکلا, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے بہت سارے مسائل, شک کا ماحول, لیکن کام کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل ہم نے کسی چیز پہ کام کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا کہ فار ایگزامپل وہاں پہ ہوٹلنگ کا, پھر یہ میں آپ کو لیتا ہوں, تو پھر ہوٹلس بہت زیادہ ہیں تو وہ گرمیوں میں بھی زیادہ تر اسپیس خالی ہے وہاں پہ, اور آگے جو وزٹر آئے ہوئے, ٹورسٹ آئے ہوئے, ان کو جگہ نہیں ملتی, تو بہت گیپ ہے اس میں. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس کو ڈیجیٹل یوٹیلائز کریں گے تو پھر آپ کے پاس لوگ بھی آئیں گے, جو وزٹر ہیں وہ بھی ایزیلی آپ کے پاس آ جائیں گے, اور آپ انٹریکشن وہ آپ کی بیس آپ کا ہو جائے گا ان کا. لیکن وہ تھوڑا سا بھی اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, اس وجہ سے ان کا کاروبار بھی, ہوٹلس ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں بعض دفعہ, اور جو وزٹرس آئے ہوئے ان کو ہوٹل نہیں مل پا رہا ہوتا, تو پھر اس طرح کے مسائل ہیں بہت زیادہ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو آگے چلائیں, اور ای کامرس کا بھی ہے, وہاں پہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ویژن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر کوشش کر رہے ہیں. باقی اس میں ہم تو ایک چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں, یہ پھر اس میں انسٹیٹیوشن کو بھی آنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے, اور ان چیزوں کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا چاہیے. تو ناصر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بہت خوبصورت آئیڈیاز شیئر کیے ہیں, اور میں تمام اپنے جو پاکستان کے ذمہ دار افراد ہیں, چاہے اوورسیز میں بھی ایسے لوگ, اللہ نے آپ لوگوں کو دولت دی ہے, اسکل دی ہے, آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, تو ایسے جو انرجیٹک نوجوان ہیں جو مفت کی روٹی ڈھونڈنے کی بجائے, نوکری ڈھونڈنے کی بجائے اگر خود سے انوویشنز پہ کام کر رہے ہیں, اپنے پروجیکٹس کو لانچ کر کے کمیونٹی کو سرو بھی کر رہے ہیں, اپنے علاقے کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں, بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے کہ جی تم نوکری کیوں نہیں کرتے ہو, تو آلریڈی جو نوکری کر رہے ہیں کون سا تیر مار رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ایسے نوجوانوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز ہے, جن کے پاس اسکلس ہے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہم اپنے ملک کو تب ہی خوشحال بنا سکتے ہیں. یہ 21st سینچری ہے, اور ہمیں 21st سینچری اسکلس کے ساتھ لیس ہونا پڑے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناصر صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.